بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نور۔ نور کیا ہوتا ہے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا، دم گھونٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جس کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ سے لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، مگر آج آ گئی ہے۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بار ضرور آزماتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سورۃ یوسف میں پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کن کن احکامات کا ذکر کیا ہے۔ شیطان ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل بنا دیتا ہے، قرآن کو پڑھنا مشکل بنا دیتا ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل بنا دیتا ہے۔ آپ کے صرف 5-6 منٹ لوں گی۔ اس ویڈیو میں اس 5-6 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 12 میں اپنے کن کن احکامات کا ذکر کیا ہے۔ اہم نکات۔ ویسے تو اگر اس کی تفسیر میں جائیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کم از کم 5-6 مہینے لگ جائیں گے، لیکن میں آپ سے صرف 5-6 منٹ لوں گی، اس لیے ویڈیو اللہ کا علم۔ مخلوق میں سے ہر ایک کا رزق اور ٹھکانہ مختلف ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ مایوسی اور کفر دونوں انتہائی رویے ہیں۔ اصل راز صبر اور نیک اعمال کی ہے تاکہ بخشش اور بڑا اجر ملے۔ دنیا کے لیے جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اجر اللہ سے۔ ہر نبی نے دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ عملی ذریعہ نجات۔ نوح کا بیٹا بھی طوفان سے بچ نہ سکا۔ مومن کی زندگی۔ ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی، خوش ہوئے، مگر قوم کی فکر لگ گئی کیونکہ وہ بہت درد مند تھے۔ عمل قوم لوط۔ کبیرہ گناہ، مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز تعلق، حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا۔ فرعون دنیا میں قوم کا لیڈر تھا، جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا۔ نیکیاں برائیوں کا بدل۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکیاں کر لیا کرے، وہ اس کو مٹا دیں گی۔ سورۃ یوسف۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے سورۃ یوسف نازل فرما دی۔ خواب۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی نشانی تھی۔ مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 40واں حصہ ہے۔ حسد، دل کی بیماری اور انتہائی منفی جذبہ، قتل تک لے جا سکتا ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ برادران یوسف بھائی کے قتل کے در پہ ہو گئے، اندھے کنویں میں ڈال کر والد کے سامنے جھوٹا بہانا اور رونا پٹنا ڈال دیا۔ عورت کا فتنہ۔ عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ عورت کے فتنے سے بچنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ بلند اخلاق۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے۔ امتحان۔ زندگی اچھے عمل کا امتحان ہے، نہ کوئی نعمت، راحت، نہ مصیبت، نہ سزا ہے، بلکہ سب امتحان۔ قرآن کا چیلنج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گڑھا ہے تو 10 صورتیں بنا لاؤ، جو ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے۔ عاجزی۔ جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی ضروری ہے۔ یعقوب۔ صبر کی تصویر بن گئے، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی پر دکھائی دیتے۔ قید خانہ۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید خانہ قبول کیا۔ برات۔
خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب بنے تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اظہار کیا۔ آئیے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنے نامہ اعمال کی بہتری کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم سب پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس کرونا جیسی وبا کو ہم سے ازل دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اس جیسی اور بہت سی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو فوراً حاصل کر سکیں۔ آگے ان تمام اہم نکات کا انگلش میں ترجمہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔